یہ شعر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول شنا سے با خدا، یعنی تم اگر سچے طالب بن کے آؤ تو میں پہلے دن ہی تجھے خدا ملا دوں گا۔ تو ایک بندہ واقعی، چلے مثال لے لیتے ہیں، واقعی سچی طلب سے آتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو منازل طے کرنی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد بھی اس کو مجاہدے ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ تو کرنی پڑیں گی اتنی دیر تک یہ بنتا نہیں ہے نا۔ صحیح، اس کو جب تک سانجے میں سانچے میں نہیں ڈالو گے تو کیسے بنے گا؟ صحیح، یہ تو کمزور ہے، کچا ہے۔ پھر اس سے اس کوئی برتن کو پکانے کے لیے اس کی جو ریاضت ہے وہ ضروری ہے، جی جی مشقت ضروری ہے۔ ریاضت کے بغیر تو یہ نہیں بنتا۔ اس کے اندر تو اتنا کہ قطرہ آ گیا وہ بھی نہیں سما سکتا، یعنی یہ تو اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس کو ریاضت کرنی پڑے گی، آہستہ 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 جب اس کے اندر یہ نور داخل ہوتا ہے نا تو پھر یہ جو انسان برداشت کر جاتا ہے۔ اگر یک مشت اس کے اندر اگر وہ نور کا قطرہ آ جائے تو یہ مجذوبی کی حالت میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ دنیا کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ریاضت ہوتی ہے نا اسی لیے کرائی جاتی ہے۔ پھر اس کی اندر کی میں، انا، غرور، تکبر، یہ سارا توڑا جاتا ہے۔ تو وہ جوہد کے بغیر نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو اکثر یہ جو چیز ہوتی ہے نا، بھاگے بھاگے آتے ہیں، بس ہمیں فقیری ڈالو ہمارے جولی میں تو ہم جائیں، پیچھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ کیا اس کے لیے کچھ مطلب یہ جو وظائف کرائے جاتے ہیں وہ وظائف بھی کرنے پڑتے یار ہیں؟ وظائف کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بھائی میرے، جب تم وارد الوجود کرو گے نا تو پھر وظائف سے بھی انسان گزر جاتا ہے۔ چلے ایک تھوڑا سا میرا نا یہ معاملہ حل فرما دے کہ ایک بندہ مجھے یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ ان کی نظر کام کر رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، وہ بہت دور دور تک دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کو باتوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی اور کس چیز کا نام فقیری ہے؟ تو یہ جو ہے نا جی انہوں نے چلے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا جی محنتیں کی ہوئی ہوتی ہیں تو اس سے ان کے اندر وہ کیٹیگری آ جاتی ہے۔ لیکن ادھر بادشاہ سلطان العارفین فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا جی چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، یعنی انہوں نے بالکل ہی اس چلا کشی کی ہے، اس چیز کی قاری صاحب ذرا اس پہ غور کریں، ذرا جی جی اس پہ ذرا غور کریں۔ چلے کاٹے کچھ نہ کٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، چلے کٹے مقصد اگر تو چلے کٹ کے بھی تو کچھ نہیں حاصل کرتا جی تو پھر کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ اگر آپ لوگ اس طرف آ بھی جاتے ہیں، آ کے بھی کچھ نہیں پاتے تو پھر کیا فائدہ آپ کو؟ ذرا نقطے پہ غور کریں، چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، اس نقطے پہ ذرا غور کریں۔ یعنی کہ اگر منزل حاصل کرنے کی کوشش میں لگا تو منزل اور حاصل نہیں کی تو پھر کیا فائدہ؟ یعنی راستے میں ہی کوئی کچھ اوٹ پٹانگ کام کر لیے، الٹے سیدھے کام کر لیے، کامیاب نہیں ہوا، یعنی اپنی غلطی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا، تو اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پھر تیرے چلے کاٹنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ زندگی درویش کی جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ اس کی پوری زندگی ہی چلا ہوتا ہے اس کا، کہ اس کی محبت میں، اس کے عشق میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، اپنی خواہشاتوں کو فنا کر دیتا ہے، اس کو اپنے آپ کی بالکل پرواہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو اس ذات میں یہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ فنا ہو جاتا ہے اس کو اور چلے کشی کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بعض لوگوں نے تو بابا جی اس کا معنی یہ کیا ہوا ہے جی کہ یہ چلے چلے کرنے ہی نہیں چاہیے، یہ مطلب وظائف کرنے ہی نہیں چاہیے۔ یار وظائف کا تو معاملہ میں بتا رہا ہوں، وظائف کا تو ادھر مقصد ہی نہیں ہے۔ جب آپ ایک محبت، ایک عشق لے کے بیٹھ گئے ہو جی جی تو اس کے عشق میں آپ نے ہر چیز فنا کر دی ہے، تو آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بابا جی بزرگان دین سے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نفی اس بات ہے نا؟ جی 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 نفی تو آپ زبان سے پڑھتے جائیں کیا ہوگا جب تک آپ اندر کی اپنی نفی نہیں کریں گے، جیسے اپنے قلب کو صاف نہیں کریں گے جی جی غیر سے، تو یہ لا الہ کا جھاڑو دینا، اپنا قلب بھی صاف کرنا اس سے۔ اور جیسے فرمایا گیا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی، جی جی یہ وہ اسی چیز کی وضاحت ہے، یعنی دل سے جو ہے نا وہ ساری ہر چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بھائی میرے آپ کو دیکھو، میں بڑی دفعہ یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ زبان جو ہے نا یہ اقرار ہے، جی قلب جو ہے نا وہ ادائیگی ہے۔ اصل جو نور کا قطرہ بنتا ہے نا وہ جا کے قلب میں بنتا ہے، تو قلب کی جو رسائی ہے نا وہی خدا تک ہے، تو نور کا قطرہ ہی نور میں جا کے داخل ہوتا ہے۔ تو آپ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں مگر وعدہ نہیں نبھاتے، اوپر سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، لیکن اندر محب دنیا لے کے بیٹھے ہیں، غم و فکر لے کے بیٹھے ہیں،
ٹھیک ہے. تو ہاں اسے آپ رگڑا لگائیں اور نور حاصل کریں, اس نور کی طاقت سے آپ کی خواہشاتیں بھی ختم ہوں گی اور آپ کے جو الجھنیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. مگر اگر عشق ہوا تو وہاں رب تک پہنچنے کا, اگر عشق موجود نہیں ہے تو یہ کچھ بھی پڑھائی جو کچھ بھی ہے سب بے معنی چلی جائے گی. یعنی کہ اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے بابا جی, اسی بادشاہ سلطان العارفین برہان الواصلین کے کلام کے اندر ہی وہ جملہ موجود ہے کہ جاگ بنا تو جم دے نا باہو ہمیں لال ہومن کر کر کے. تو یہ جاگ کیا چیز ہے, اس کا کیا مطلب یہی ہوتا تو, ہے؟ اور کیا میں فرما رہا ہوں بھائی, بھی جب درویش کے پاس فقیر کے پاس آتا ہے یا مرشد کے پاس آتا ہے جی جی تو وہی تو اصل جاگ ہوتا ہے. اسی نے تو لگانا ہوتا ہے, اسی نے تو چلانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی نے تو نظر کرنی ہوتی ہے. اس کی نظر کیا ہی کمال ہوتا ہے کہ جو سفر طے کر جاتا ہے بندہ. خود بخود یہ سفر طے نہیں کر سکتا یہ دیکھیں نا, اگر اس کی پاور پیچھے نہیں ہوتی, اس کی نظر نہیں ہوتی پیچھے, تو یہ کیا سفر طے کر لے گا؟ یہ 4 دن ہی نکالے گا, بھاگ جائے گا. اس کی نظر کی پاور ہوتی ہے جو پیچھے سے اس کی رہنمائی کرتی ہے, اور اس کی اپنا کہہ لو کہ جو بھی سپورٹ ہوتی ہے, اس کی طاقت ہوتی ہے, وہ اس کی نظر کا کمال ہوتا ہے. کچھ لوگ بابا جی نظر کا معنی جو ہے نا تربیت کر لیتے ہیں کہ وہ فقیر کے پاس بندہ جاتا ہے اور فقیر اس بندے کی جو ہے نا جی تربیت کرتا ہے, اسی تربیت کو نظر کہا جاتا ہے. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. وہ ان کے اپنا ذہن ہے. دیکھو میں نے پہلے بتایا کہ جیسا انسان کا ذہن ہے, خیال ہے نا, ایک چیز ہے نا تو نے دیکھی نہیں ہے نا تو تو نہیں مانے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے آنکھوں سے دیکھو, مشاہدہ کرو. جب تک آپ مشاہدہ نہیں کریں گے تو آپ کا جو قلب ہے وہ تصدیق نہیں کرے گا. جی جی ٹھیک ہے, آنکھوں سے دیکھ کر پھر آپ کا قلب تصدیق کرے گا. جب آپ کا قلب تصدیق کر جائے گا پھر آپ پختہ ہو جائیں گے, قائم ہو جائیں گے, ہاں واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ابھی ہم سنے سنائی پہ نہیں مانتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سنی سنائی پہ مان جاتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم دیکھنے کے بغیر نہیں مانیں گے جب تک دیکھیں گے. تو جب وہ دیکھنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کا سفر بھی بڑھ جاتا ہے. یہ آپ کے ہاتھوں کا تراشا ہوا جو ہے نا جی موج علی شاہ, ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے بڑی مطلب اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے جو ہے نا جی مجھے بڑی شفقت فرمائی. مجھے کہنے لگے کہ شرافت بھائی یہ جو ہے نا فقر سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے, یہ جب وجود پہ وارد ہوتی ہے نا تو پھر جا کے اس کی سمجھ آتی ہے. اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں گے آپ کہ یہ کیا وارد کیسے ہوتی ہے, اس کے اوپر وارد ہے, اس کی کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے. کیفیت کا نام ہی وارد ہے. جب انسان کی کیفیت بدلتی ہے, اس کے اندر کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کچھ چیز داخل ہو رہی ہے, تو اس کی کیفیت سے انسان کو دوسرے کو پتہ چلتا ہے نا کہ یار یہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے, یہ شدائی ہے, یہ عاشق ہے, یہ کون ہے. اس کی کیفیت ہی بتاتی ہے نا. بابا جی بیٹھے تو آن لائن ہے, ہم گفتگو جو ہے نا جی ویڈیو بھی بن رہی ہے. میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سے میں آپ کی صحبت میں آیا ہوں تو میں نا یہ کوئی مطلب ایسے نا کوئی خوشامد یا تعریف یا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. میں ایک حقیقی ایک میرا اپنا ذاتی سوال آ گیا ہے. میں نے اپنے اندر نا کافی ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں, تو اس کو بھی وہی فیضان نظر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی وہی یہ صحبت کے اثرات صحبت ہے. کا اثرات ہوتا ہے نا. اگر صحبت کا اثر نہیں ہوتا تو پھر بندے کا بیٹھنا بے معنی ہے نا. جی جی, یعنی یہ جو تبدیلیاں انسان کے اندر واقع ہوتی ہیں فقیر کی صحبت کے اندر رہ کر, صحبت کے اثرات تو پیدا ہوتے ہیں, ہر حال میں پیدا ہوتے ہیں. جب آپ ایک رنگ میں ہاتھ ڈالو گے وہ رنگ تو چڑھے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رنگ میں ہاتھ ڈالو تو رنگ نہ چڑھے. جی جی, وہ یعنی وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر پہلے کچھ غلطیاں کرتا ہے تو وہ غلطیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس یا میں یہاں تک آ جاتا ہے کہ اس کی ادائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی بدل جاتی ہیں. اس کی ادائیں بھی اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بعض وقت فنافل شیخ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شکل بھی شیخ کے مطابق اس کی بننی شروع ہو جاتی ہے. صحیح, یعنی وہ فقیر کی ذات کو اپنے اوپر وارد کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں جی. اچھا, جو کامل ہو چکا, جو فقیر بن چکا, اس نے وہ جو ہے نا جی اس ذات کو اپنے اوپر وارد کیا ہوتا ہے جس پہ وہ فنا ہوا ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی وہ سسٹم ہے, یعنی اوپر تک یہ چین چلی جاتی ہے. جیسے فنا فی الرسول کا بھی بتایا جاتا ہے, فنا فی اللہ کا بھی بتایا جاتا ہے. یہ سارے معاملات اسی طرح یہ ایک سیڑھی ہے, بالکل سیڑھی ہے. یعنی وہ ایسے ہی ترتیب چلے گی. ترتیب سے ہر چیز جو ہے ترتیب سے جاتی ہے. جیسے آپ پہلے سپاہی ہوتے ہیں, پھر حوالدار بنتے ہیں, پھر تھانے دار بنتے ہیں, پھر ایس ایچ او بنتے ہیں, پھر ڈی ایس پی بنتے ہیں.
جی جی بالکل ایسے رینک کے حساب رینک کے سے حساب سے سسٹم اس کا چلتا بھی ایسے ہے رینک چلتا ہے، باقاعدہ روحانیت میں اس کے پیغام آتے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو وہ رینک لگے ہوئے دکھاتے بھی ہیں، اس کے مطابق پھر یہ نظام سارا چلتا ہے۔ لو جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔ میرے پیارے ویورز اجازت دیجئے، بابا جی نے بڑا زبردست وقت دیا اور بہت زبردست خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ڈیروں کو آباد رکھے، ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔